اب کناروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر سفیر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ سے ملتمس و تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. بلند آواز سے نعرہ لگائیں. آخری بندے تک آواز ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجانا ومولانا محمد النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام دوست محبت کے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام معزز علماء اہل سنت اور معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ سالانہ محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حضرات حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال صاحب نے اور مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی خوبصورت محفل سجائی. پچھلے سال انہوں نے اس محفل کا آغاز کیا تو الحمدللہ پچھلے سال سے آج محفل کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. پچھلے سال کچھ دوست کم تھے تو آج دوست بھی کچھ زیادہ ہیں اور انتظام بھی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ یہ محافلیں دن بہ دن بڑھتی جائیں.
عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ جتنا اس مشن کو روکا جا رہا ہے اتنا ہی اس مشن میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے آج جس موضوع پر مجھے کہا گیا میلاد ہی کے حوالے سے چند باتیں اس عنوان کے تحت کہ ہم اپنے نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کے جواب میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت صرف اس مسجد میں نہیں یا صرف اس شہر گجرات میں نہیں یا صرف اس ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس جگہ پر حضور علیہ السلام کا ایک بھی غلام سنی رہتا ہے وہ حضور کی آمد پر جشن منا رہا ہے۔ کوئی چراغاں کر رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی جھنڈے لہرا رہا ہے، کوئی لنگر پکا رہا ہے اور کوئی لنگر کھا رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں کوئی کسی رنگ میں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ وہ ماحول ہے جس ماحول کو دیکھ کر بعض جاہل قسم کے لوگ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ مہنگائی، اتنی زیادہ غربت اور اتنی زیادہ بے روزگاری، اور یہ سنی لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ پہلے کھانے کو ملتا نہیں اور جو تھوڑا سا مل جاتا ہے نبی کے میلاد پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو بچے نہیں یاد آتے، ان کو گہے کی قیمت کا نہیں پتا، آٹے کی قیمت کا نہیں پتا۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے گھر بھی ہیں، ہمارے اخراجات بھی ہیں، پر اتنے خرچے ہونے کے باوجود ہم اتنا خرچہ میلاد پہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر اس وجہ کا ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو ہم تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں وہ روزانہ منانا شروع کر دیں۔ ابھی ان کو پتہ، آپ کو تو ہے تو پھر بولتے جو ابھی ان کو پتہ نہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو خدا کی قسم وہ روزانہ میلاد منائے، روزانہ نعرے لگائے۔ وہ کیا ہے، کس بات کا ہمیں پتہ چلا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ کوئی سادے لوگ ہوتے ہیں میلاد منانے آ جاتے ہیں پر پتہ کوئی نہیں کہ ہم کیوں منا رہے ہیں، ہم کیوں نعرے لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جدہ کھائیے او دے گیت نہیں، سب نہ بولو، جو جو کھاتے ہیں وہ بولیں، باقی نہ بولیں، نہ منہ کھولیں نہ وہ ڈولیں۔ جدہ کھائیے او دے گیت، جدہ کھائیے او دے گیت۔ اس میں کوئی شک نہیں، نمازی شاہ کے آپ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہو، زور بھی لگا رہے ہو، ہم بھی کوئی اپنی چارپائی سے اٹھ کر نہیں آ رہے، ہم بھی بولتے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 9 بجے سے لے کر ابھی شام تک ہے میرا یہ چوتھا واز ہے، حالانکہ اتنی مصروفیت نہیں بھی ہے، پھر بھی یہ چوتھا واز کر رہا ہوں۔ تو میں بولنے میں بخل نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی کے نام پہ نہیں بولنا تو کب بولنا؟ تو اگر نبی کا صدقہ کھاتے ہو تو پھر بولنا پڑے گا جدہ کھائی ہو دے گیت ہے۔ پھر کیوں نہیں کہتے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، پھر تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں؟ زمانے بھر والوں کا ہے یہ کہنا، جس کا کھانا اسی کے گیت گانا، سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں، اسی لیے میلاد، اسی لیے میلاد۔ مجھے بھی پتہ ہے آپ ابھی لوگ بلند آواز سے نہیں بولو گے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولانا بار بار ہمیں صدقے کی
بات سنا رہے ہیں کہ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اس صدقے سے مراد وہ آخر میں جو چاولوں کی پلیٹ ملتی ہے وہ ہوگی، یا لڈو ملتا ہے وہ ایک لڈو ہوگا، یا مٹھائی ہوگی، یا نمک پارے ہوں گے، لہذا زور لگانے کی ایک پلیٹ کھا کر اتنا زور لگانے، بات میں صحیح کر رہا ہوں یہ غلط؟ ابھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ لڈو کو گھوم رہے ہیں، بلا ایک لڈو کھائیں اتنا زور لگائیں۔ او خدا کے بندو، کہاں لڈو، کہاں مٹھائیاں، کہاں جلیبیاں، کہاں چاول، اور کہاں میرے نبی کا صدقہ؟ آج قوم لڈووں پر مٹھائیوں پر بھول گئی۔ اگر تم قرآن پاک پڑھو کہ ہمیں اپنے نبی کا صدقہ کیا کیا مل رہا ہے، تو خدا کی قسم دل یہی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے ساری عمر درود و سلام پڑھنے میں گزار دیں۔ پہلی دلیل دینے لگا ہوں، یہی زمین تھی اور یہی آسمان، یہی رب رحمان جو آج ہے، یہی رب رحمان تھا، اور وہ لوگ بھی کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ خدا نے ان لوگوں کو فرمایا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب وہ کیا کرتے؟ ہفتے کا دن آتا تو سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے، پر ایک ہفتہ ایسا آیا شکار بھی منع ہے اور خدا کی طرف سے آزمائش سر پہ آ پڑی۔ وہ شکار جو پکڑنے سے پکڑائی نہیں دیتا، آج وہ خود منہ نکال کے باہر آ گئے۔ انسان فطرتاً لالچی ہے۔ ان لوگوں نے سوچا چلو شکار نہیں کرتے، ہم گڑھے بنا لیتے ہیں تاکہ شکار ان میں جمع ہو جائے، تاکہ شکار ان میں جمع ہو جائے اور خریداروں کو ٹائم دے دیں گے۔ اب میں قصہ کہانی نہیں عرض کرنے لگا اور تاریخ کی بات بھی نہیں عرض کرنے لگا، توجہ رہی حضرات۔ ان لوگوں نے گڑھے بنا لیے اور خریداروں کو ٹائم دے دیا۔ اب اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھو، ان لوگوں نے ایک گناہ کیا۔ کتنے گناہ کیے؟ سب بولو، ایک گناہ کیا، وہ بھی پورا نہیں بلکہ ادھورا۔ پورا گناہ یہ تھا کہ وہ شکار کرتے اور اس کو فروخت کرتے۔ انہوں نے شکار نہیں کیا، صرف گناہ کا ہیلا کیا۔ اب اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھو، ارے دن کے وقت وہ ایک گناہ کرتے ہیں، رات کو جب اپنی چارپائیوں پر وہ لیٹتے ہیں تو خدا کے غضب کی ایسی آندھی آتی ہے، خدا فرماتے ہیں میرے حکم کو توڑنے والوں، اے میرے حکم سے منہ موڑنے والوں، میں نے تم کو شکار سے منع کیا تھا، تم نے میری نافرمانی کی، تم نے ایک گناہ کیا۔ لو پھر سنو، اس ایک گناہ کے بدلے میں کونو قرادتاً خاسئین، میں تمہاری شکلوں کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کرتا ہوں۔ ایک گناہ کیا، کتنے؟ شکل بدل گئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، عورتیں بندریاں بن گئی۔ 3 دنوں تک بیچارے روتے رہے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معافی دے دے۔ 3 دنوں پر سب پر موت آتی ہے، سب مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو سزا مل گئی ہے، اب اگر اجازت ہو تو غسل دلواؤں، کفن پہناؤں، نماز جنازہ پڑھاؤں، قبر میں دفناؤں۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا تو خدا نے فرمایا پیارے پیغمبر خبردار، ان کے لیے نہ کفن ہے، نہ دفن ہے، نہ نماز جنازہ ہے، ان کے
گلے میں رسیاں ڈالو، ان کو گھسیٹ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دو، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے جو میرے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ کوئی بندر بنتا ہے، کوئی خنزیر بنتا ہے، عورتیں بندریاں بنتی ہیں، ایک گناہ کیا شکل بدل گئی، پر صدقے تیرے اے نبی میرے، کیا آج اس لیے زمین پر گناہ نہیں ہو رہے؟ ارے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، پر کیا وجہ ہے؟ آج کوئی بندر نہیں بنتا، خنزیر نہیں بنتا، ارے شکل نہیں بدل دی، رب کعبہ کی قسم قیامت تک بدلے گی بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ اس کی وجہ پوچھنی ہے، اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے کریم آقا کو رات کے بچھڑے بیٹھ جنت البقیع میں سات سجدے میں رکھ کے ساروں قطار روتے میں دیکھا، حضور سات سجدے میں رکھ کے ساروں قطار رو رو کے رس کر رہے تھے۔ اے رب کائنات، تمہیں پہلے نبیوں کی امتوں نے ایک گناہ کیا، تو نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، پر اے رب کائنات جب میرا گناہگار امتی مولا گناہ کر بیٹھے، اس کا گناہ نہ دیکھنا، مجھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا۔ یا اللہ ان کے گناہ نہ دیکھنا، مجھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا، ایسے دیکھنا یہ کلمہ کس کا پڑھنے والے ہیں، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ارے میں تاریخ نے اس بات کو بھی ثابت کیا، ابو جہل کعبے کے خلاف کو پکڑ کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، انشاءاللہ ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے، اگر وہ تیرا سچا نبی ہے اب پر پتھر برسا، اب پر عذاب نازل کر دے۔ حریم کبریا سے صدائی محبوب، ایسے لوگ تو میرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، پر مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی مصطفیٰ جاوت تک تو ان کے درمیان موجود ہے، میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور میں محبوب بتا تو صحیح، میں ان کے گناہ دیکھوں یا تیرا منہ دیکھوں؟ ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، کب تک؟ جب تک تو ان کے درمیان رہے گا۔ زور سے کہہ دو میرے نبی کا کرم ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ آج میرا جو تیرا جو چہرہ بچا ہوا ہے، یہ اسی لیے بچاؤ کے درمیان میں کوئی چہرہ ہے، اگر وہ چہرہ نہ ہوتا تو میرا اور تیرا بھی چہرہ نہ ہوتا۔ ایسا کریم آیا، ایسا رحیم آیا، جس نے آ کے میرے اور تیرے چہرے کو بچایا۔ کہنے والا کہتا ہے اگر نہ ہوتے بیچ میں حضور تو آج ہم بندر ہوتے ہی اسور۔ پر وہ پنجابی ہی کا مقولہ ہے ایک بڑا پیارا، وہ کہتے ہیں تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار گئے۔ آج جو میرا اور تیرا منہ بچا ہوا ہے، یہ اسی لیے بچاؤ کہ درمیان میں وہ سائی کا منہ ہے۔ اگر وہ منہ نہ ہوتا تو میں اور تو بھی نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کو کیا ہو گیا، یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، یہ جھنڈے کیوں لہراتے ہیں، یہ اتنا نبی کی عمل پر خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ارے خدا کے بندو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، جو میرے نبی کے سچے عاشق ہیں وہ سال تو دور کی بات ہے، ارے جب بھی وہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں پہلے اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو حضور کے سنات کا یہ تقاضا ہے کہ دل یہی چاہتا ہے
کہ ساری زندگی اپنے نبی کے گنبد کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھتے رہے. یہ پہلا احسان میں نے عرض کیا ہے. اب سنو دوسرا احسان. توسیریں اٹھا کر دیکھو. مفسرین نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. پہلے نبیوں کی امتیں رات کو چھپ کے گناہ کرتی, صبح جب اٹھتی تو دروازے پہ لکھا ہوتا آج رات کو کعبے کے حاجی نے یہ گناہ کیا ہے, آج رات کو مسجد کے نمازی نے یہ گناہ کی ہے. اپنا کردار نگاہوں کے سامنے رکھ کر بات سنو. آج ہم ایک دوسرے کے سامنے کوئی حاجی ہے, کوئی نمازی ہے, کوئی غازی ہے, کوئی قاری ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, اور اپنے آپ کو تو پتہ ہے ہم کیا کچھ ہے. وہ لوگ چھپ کے گناہ کرتے, صبح اٹھتے تو دروازے پہ لکھا ہوتا آج رات کو اس نے یہ گناہ کیا. پر آئے جو حضور, بدل گئے دستور. ایسا کریم آیا, ایسا رحیم آیا, جس نے آ کے میری اور تیرے گناہوں پہ پردہ پایا. تو پھر کہہ دو نا نبی کا صدقہ کھاتے ہیں, اسی لیے میلاد, اسی لیے میلاد. دو احسان ہو گئے بھائی. اب سنو تیسرا احسان. یہ بات بھی تفسیروں میں موجود ہے. پہلے نبیوں کی شریعتوں میں ایک یہ بھی قانون ہے, اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے, پلید ہو جاتا ہے, تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا, بلکہ جتنی حصے پر پلیدی لگی اتنا کپڑا کاٹنا پڑتا. اور جسم کے کسی حصے پر پلیدی لگ جاتی تو اس وقت کی شریعت کہتی پتھر لے کر رگڑو. جب خون نکلتا تو تب جسم پاک ہوتا. کپڑا پاک کرنے کے لیے کاٹنا پڑتا, جسم پاک کرنے کے لیے پتھر کے ساتھ رگڑنا پڑتا. پر آئے جو حضور, بدل گئے دستور. ایسا کریم آیا, ایسا رحیم آیا. میرے آقا نے عرض کیا خدایا میری امت تو بڑی کمزور ہے, انشاءاللہ جب یہ پتھر رگڑے گی خون امتی کا نکلے گا, تکلیف تیرے محبوب کو ہوگی, انشاءاللہ معاملہ کچھ آسان کر دے. حریم کبریا سے صدائی پیارے مصطفیٰ, الو سنو تمہارے صدقے تمہاری ساری امت میں قلم کر رہا ہو, اپنے قانون کو بدل رہا ہو. وہ سواب تمہارے غلام کو کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں اور جسم رگڑنے کی ضرورت نہیں. وہ سواب تمہارا غلام کپڑا پانی سے دھو لے تو کپڑا پاک ہو جائے گا, جسم پانی سے دھو لے تو جسم بھی پاک ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. تو پھر کہہ دو نا نبی کا صدقہ کھاتے ہیں, اسی لیے میلاد ہے. میں لڈو آپ کے ذہن سے نکال کر جاؤں گا. آج وہ نبی کے کرم عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کو سوچو گے تو لڈو مٹھائیاں یاد ہی نہیں رہیں گی. نبی کا صدقہ کھاتے ہیں, اسی لیے میلاد ہے. سب بولو اسی لیے میلاد ہے. کتنے کرم ہو گئے بھائی؟ کتنے؟ یہ دیکھو سامنے بیٹھ کر سو رہے ہیں کچھ لوگ. کوئی کہتا ہے جی 2 ہو گئے ہیں, کوئی کہتا ہے 3 ہو گئے ہیں. کتنے ہو گئے ہیں بھائی؟ 3 کرم. اب سنو چوتھا کرم میرے نبی کا. تفسیریں اٹھا کر دیکھو. پہلے نبیوں کی شریعتوں میں, بیٹا بیٹھ, پہلے نبیوں کی شریعتوں میں ایک یہ بھی قانون ہے, نماز پڑھنا ہوتی تو خاص خاص مقامات پر جانا پڑتا. جیسے ہماری مساجد ہے, ہمارے لیے تو آسانی ہے نا, اگر مسجد میں نہ آ سکے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنی ہے آپ نے مرضی سے بولے تو صحیح, گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کھلے میدان میں, مکان کی چھت پر, پہاڑ کی چوٹی پر,
चीटी रोड के दरमियान खड़े होकर पढ़ सकती है, लेकिन पढ़नी अगर दिल चाहे तो पढ़ भी लेना। पहले नबियों की शरीयतों में ये आसानी नहीं, बल्कि पहले नबियों की शरीयतों में खास मकामात पर जाना पड़ता। यानी मस्जिद दूर है 10 मील तो मस्जिद ही में जाना पड़ता। मस्जिद दूर है 40 मील तो मस्जिद ही में जाना पड़ता। मस्जिद दूर है 50 मील तो मस्जिद ही में जाना पड़ता। अगर वो मस्जिद में नहीं जाते, आसमान से पत्थर बरसते, सर फट जाते, जमीन के अंदर धंस जाते, वो बेचारे मर जाते। पर आए जो हुजूर, बदल गए दस्तूर। ऐसा करीम आया, ऐसा रहीम आया, जिसने आके अर्ज किया, खुदाया मेरी उम्मत तो बड़ी कमजोर है, इंशाअल्लाह ये तो तोड़ के थक जाएगी। हरीमे किबरियात से सदाई प्यारे मुस्तफा, अल्लो सुनो, तुम्हारे सदके तुम्हारी सारी उम्मत पे कर्म कर रहा हो, अपने कानून को बदल रहा हो। उस समाज जो इलात लिया अर्दो मस्जिदन तो हुरा, उस समाज तेरे कदमों का सदका अब मैं सारी हुए जमीन को पाक करता हूँ। अब तेरा गुलाम उस समाज जहाँ पे सर झुकाएगा वहीं पे काबा पाएगा। महबूब सजदा करना ये उम्मती का काम है, कबूल कर लेना मुझे खुदा का काम है। नबी का सदका खाते हैं, इसीलिए मिलाद, इसीलिए मिलाद। कितनी दलीलें हो गई भाई? अब पैगंबर पाक के नाम की 5वीं दलील सुनो। आप लोग जानते हो मेराज की रात है, मेरे रात के रहमत लिल आलमीन आका जब बाहर के खुदाबंदी में हाजिर हुए तो उम्मत के लिए कोई तोहफा लेकर आए थे। कौन सा तोहफा मिला था? कौन सा? कितनी नमाजों का? कितनी? जो नहीं पढ़ते उन्होंने 50 ज्यादा याद रखी हुई। अगर 50 बरस हो जाती तो हमारी दुकान को हम चलाता, फिर फरिश्ते ही आकर बैठते, तुम्हारी ड्यूटी नमाजों में ही होती। हज़रात औजरे तफसीर कबीर उठाकर देखो, दीगर मुफस्सिरीन से पूछो, मुहद्दिसीन से पूछो। मेराज की रात मेरे आका जब बाहर गए खुदाबंदी में हाजिर हुए, 50 नमाजें लेकर आने लगे। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम पर करम फरमाने लगे। अर्ज किया, महबूब यार के पास जाता है तोहफा लेकर जाता है, वापस आता है तोहफा लेकर आता है, आपको क्या मिला है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे मूसा 50 नमाजें मिल गई हैं, 50 नमाजें मिल गई हैं। अर्ज की, आका मेहरबानी फरमाओ, ये बेचारे बड़े कमजोर हैं, कुछ कम करवा लो। मेरे आका ने फरमाया, प्यारे मूसा कोई ज्यादा नहीं, आखिर पढ़ लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका कम करवा लो, ये तुम जाओगे जाकर आजमाओगे। मैं दुनिया में जा चुका हूँ, जाकर आजमा चुका हूँ, ये सारे खाने वाले हैं, कुछ करने वाला कोई नहीं है। जब खाने की बारी आती है तो कहते हैं मन्ना सलवा खाना है, पक्की पकाई खानी है। और जब कुछ करने की बारी आए तो कहते हैं प्यारे मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े। आका ये कुछ करने वाले नहीं। मेरे आका ने फरमाया, प्यारे मूसा बात तुम्हारी भी सच्ची, बात हमारी भी सच्ची, पर मूसा सुना, वो तुम्हारी कौम है, ये हमारी कौम है, वरना वो कौम बनी इस्राइल है, ये कौम मोहम्मद अरबी है, वरना तुम्हारी कौम वो सिर्फ खाने वाली थी और मेरी कौम तो मेरे नाम पे जान लुटाने वाली।
موسیٰ چلو کوئی بات نہیں میں کم کروا لیتا ہوں، کام میرا بھی بنتا جائے گا تیرا بھی بنتا جائے گا۔ اب میرے آقا گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، آخر میں کتنی رہ گئی؟ کتنی رہ گئی؟ اب صرف وہ 5 بولے جس نے 5 پڑھ دی، باقی کوئی نہ بولے، کتنی رہ گئی؟ دیکھو کتنی آواز کام ہو گئی ہے خدا کے بندو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سلاغ زندگی، تو کر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جس نے پڑھ دی ہے وہ بولے، باقی سر نیچے کر لے۔ کتنی رہ گئی؟ کتنی رہ گئی؟ چلو اب سارے بولو، شاید میلاد کا صدقہ رب صاحب کو توفیق دے دے۔ کتنی رہ گئی؟ اب سنو جو نبی کا کرم رس کرنا چاہتے ہو حضرات، تو جو میرے آقا آخری بار 5 نمازیں لے کر آنے لگے تو خدا نے کہا محبوب ذرا ٹھہرو۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا حکم، فرمایا پیارے محبوب پہلے میرا قانون تھا، میرا ضابطہ تھا، میرا طریقہ تھا کہ جتنا کوئی کرتا تھا اتنا ہی وہ پاتا تھا۔ اگر کوئی 5 پڑھتا تو ثواب بھی 5 کا دیتا، اگر کوئی 10 نمازیں پڑھتا تو ثواب بھی 10 کا دیتا، اگر کوئی 20 پڑھتا تو ثواب بھی 20 کا دیتا، اگر کوئی 40 پڑھتا تو ثواب بھی 40 کا دیتا۔ محبوب اگر کوئی 50 پڑھتا تھا تو 50 کا ثواب دیتا تھا۔ اور وہ ثواب اب تیرے صدقے تیری امت پہ کرم کر رہا ہو، اپنے قانون کو بدل رہا ہو۔ محبوب تیرا غلام پڑھے گا 5 نمازیں اور ثواب دوں گا 50 کا۔ پھر میرے نبی کے غلاموں ارے سینے کا زور لگا کے کیوں نہیں کہتے ارے پڑھتے 5 ہیں ثواب 50 کا پاتے ہیں؟ اسی لیے میلاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اسی لیے میلاد ہے۔ کسی بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے یا ویسے آوازیں نکال رہے ہو؟ آ رہی ہے؟ ساری زندگی یہ بات یاد رہے گی۔ کتنے میرے نبی کے کرم ہو گئے؟ 5۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، اس میں کتنے لوگ بچیوں والے ہوں گے؟ اور بچیوں والا نہیں، ماؤں والے تو سارے ہوں گے۔ اب ذرا یہ بات بتاؤ، آپ کے سنوں میں ماؤں کی محبت ہے یا نہیں؟ بچے بولیں ماؤں کا احترام کرتے ہیں؟ پر ذرا کلیجہ تھام کے بات سننا، اسی روئے زمین پر جب تک ماؤں کا والی نہیں آیا، اپنا بیٹا اپنی ماں کو منڈی پہ لے جا کے بیچ کے آتا، جیسے جانور بیچے جاتے، جیسے جائیداد بیچی جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ تھا، باپ مر جاتا، اپنا بیٹا ماں کے کندھے پر اس طرح چادر رکھتا اور زور سے کھینچتا اور کہتا ہے اے میری ماں، آج تک تو میری ماں تھی پر آج کے بعد تو میرے گھر کی نوکرانی ہے۔ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا، ماؤں کو گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا، پر آئے جو حضور بدل کے سارے ہی دستور۔ اور میں میرا کلمہ پڑھنے والوں کدھر دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے تو جنت کعبے کی دیواروں کے سائے تھلے نہیں، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ ماؤں کو یہ عزت کس کا صدقہ ملی؟ چلو اس سے بھی آگے میں بات کرتا ہوں۔ آپ میں سے جو بچیوں والے ہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی ہے ایسا باپ جو کہے میں اپنی زندہ بچی کی گردن پر چھری چلا دیتا ہوں؟ کوئی چلا سکتا ہے؟ زندہ بچی کو دفن کر سکتے ہو؟ آج تو یہ عالم ہے محبت کا، اگر کسی کی بچی قانون کے مطابق فوت ہو جاتی ہے تو جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو باپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے جناب مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنی مسجد بیٹی کی مسجد پر میں مٹی ڈالوں، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پر ذرا یہ کلیجہ تھام کے بات سنو، اسی روئے زمین پر اپنا باپ اپنی زندہ بچی کو ذبح کرتا،
یا پھر اپنا باپ اپنی زندہ بچی کو گڑھا کھود کے زمین کے اندر دفن کر دیتا. کوئی آیا, اس نے کہا کہ میں نے 6 بچیاں ذبح کی. کسی نے کہا جی میں نے 8 بیٹیاں ذبح کی. کسی نے کہا جی میں نے 12 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں. کسی نے کہا جی میں 18 بیٹیوں کا قاتل ہوں. 18 بیٹیوں کے قاتل تھے اسی روئے زمین پر. تاریخ اسلام کی اس داستان کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا. میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے. منظر کچھ یوں محسوس ہوتا جیسے چاند چمکتا ستاروں میں. یوں بیٹھا تھا میرے نبی اپنے یاروں میں. سامنے سے ایک رابی آیا, اس نے عرض کی آقا میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے مسکرا کر فرمایا تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, میں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں. تو کلمہ پڑھنے آیا ہے, میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں. تو کچھ بننے آیا ہے, میں بنانے آیا ہوں. تو جنت جانے آیا ہے, میں جنت پہنچانے آیا ہوں. تو کلمہ پڑھنے آیا ہے, میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں. تو رب سے ملنے آیا ہے, میں رب سے ملانے آیا ہوں. پھر پڑھ کلمہ. وہ کہنے لگا جی میری ایک شرط ہے, کلمہ تو پڑھوں گا پر میری ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کلمہ پر شرطیں ساری پوری کر دو. اس نے کہا جی میری بہت بڑی شرط ہے. فرمایا بول تیری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ کلمہ پڑھوں تو پہلے سارے گناہ معاف. میرے آقا مسکرا پڑے. فرمایا دین اسلام کی یہی شان ہے, چہرہ میرا دیکھتا جا, کلمہ پڑھتا جا, گناہ سارے معاف ہو جائیں. نہ صرف گناہ معاف ہو گے, تو میرا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ, میری امت کے سارے خوف قدم مل کر تیرے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اس رابی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے زاروں قطار رونے لگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. توجہ رکھنا, میں بات کو ختم کرنے والا ہوں. اب جب وہ رویا تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا, وہ ذرا ایمان کے کانوں سے سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے اب نہ رو. اب جب کلمہ پڑھ کے رویا تو حضور نے فرمایا پیارے اب نہ رو. کیوں؟ اب تو میرا اور میں تیرا. اب تیرا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اس نے عرض کیا آقا آپ تو فرماتی ہیں نہ رو, پر زندگی میں ایک ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں جو مجھے یاد آتا ہے تو رولا دیتا ہے. حضور نے فرمایا گناہ تو کیا ہوگا پر رب نے میرے صدقے معاف کر دی ہے. پھر بھی وہ صحابی رونے لگے, بار بار اپنے گناہ کی یاد دلائی, بار بار گناہ یاد کیا, حتیٰ کہ میرے آقا فرمانے لگے اپنا گناہ بیان تو کر, تو نے کون سا گناہ کی ہے, کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے. اب آپ بھی اولاد والے ہو, بچیوں والے ہو. اب وہ صحابی اپنی کہانی اپنی زبانی عرض کرنے لگا آقا میں 6 سالوں کے بعد اپنے گھر آیا, دروازے پہ میں نے دستک دی, اندر سے 6 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی, اس نے دروازہ کھولا. آقا جب بچی نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے دیکھا, وہ تو خوش ہو گئی کہ میرا ابا آیا ہے, میرا باپ آیا ہے. پر جب میں نے اپنے گھر میں بچی کو دیکھا تو تن بدن میں آگ لگ گئی. میرا گھر اور یہ بچی. عرض کرتے آقا میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا بتا یہ بچی کہاں سے آئی, کس کی بچی ہے؟ اس کی زوجہ نے کہا یہ کوئی غیر نہیں, تیرا اپنا خون ہے. عرض کرتے ہیں آقا جب میں نے اپنے خون کا نام سنا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے زوجہ کو کہا تیرے ساتھ بات بعد میں کروں گا, پر اس اپنی بچی کا خاتمہ پہلے کروں گا. وارث کرتے ہیں رحمت للعالمین آقا
میں نے اپنی 6 سالہ بچی کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا جنگل کی طرف۔ آقا آج تک وہ منظر مجھے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ جب میں جنگل میں جا کر گڑھا کھودنے لگا تو ہوا کے ذریعے مٹی اڑتی، میرے چہرے میں بڑھتی، تو میری معصوم بچی آگے بڑھ کے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرتی۔ اسے نہیں پتا کہ یہ گڑھا میری خاطر کھودا جا رہا ہے۔ آقا جب گڑھا مکمل ہوا تو میں نے اپنی 6 سالہ بچی کو اپنے بالوں سے پکڑا اور زور سے گھسیٹا اور اس گڑھے میں نے بچی کو پھینکا تو میری بچی کی زبان پر ایسے الفاظ تھے جو آج بھی مجھے رات کو سونے نہیں دیتے۔ میری بچی چیخ چیخ کے مجھے کہتی رہی، ابا جان تم مجھے زندہ درکور تو کر رہے ہو، پر خدا کے لیے اتنا تو بتا دو آخر میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کس جرم کے بدلے میں آج تم مجھے زندہ درکور کر رہے ہو۔ اس بچی نے کہا آقا، اس بچی نے وہ صحابی کہنے لگے آقا، میری بچی نے کہا ابا میں ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھا لوں گی پر تو سے کوئی سوال نہیں کروں گی، مجھے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اس نے یہ کہانی سنائی میری اور آپ کے رحمت للعالمین کا ارے ساروں قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ میری آقا فرماتے ہیں پیارے ارے بس کر، اس سے آگے بات نہ کرنا، تیری یہ کہانی سن کر اس پردے کے پیچھے میری بیٹی فاطمہ زہرا رو رہی ہے۔ فرمایا خاموش ہو جا، اس سے آگے بات نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام کافی دیر روتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر اپنا چہرہ انور آنسو سے صاف فرمایا اور پھر اس صحابی کو مخاطب ہوئے۔ حضور فرمانے لگے پیارے گناہ تو نے بہت بڑا کیا ہے، پر جا مبارک اور رب نے میرے صدقے دے لگے بھی گناہ معاف کر دیے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابی کی جان میں جان تو آئی پر گناہ بہت بڑا تھا، پھر بھی اس طرح ڈر رہے، کانپ رہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑے، عرض کرنے لگا آقا بڑے لجپال ہو، بڑے کریم ہو، بڑے مہربان ہو، بڑے شفیق ہو۔ آقا جب اتنا کرم کر دیا ہے کہ گناہ معاف ہو گیا، اب میرا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ بڑے لجپال ہو، ایک بار بچی کی زبان سے معافی لے کر دے دے، میری بچی خود بول کے کہے میں نے اپنے باپ کو معاف کی ہے۔ اب آگے والی بات بعد میں عرض کرتا ہوں، اتنی بات تو بتاؤ، اس صحابی نے جو مطالبہ کیا کہ میری بچی بول کر کہے میں نے باپ کو معاف کیا، وہ اپنے نبی سے یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارا نبی کر کچھ نہیں سکتا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ اس صحابی کا عقیدہ تھا جس لجپال کے سامنے کھڑا ہو وہ سڑی کھجوریں اگا سکتا ہے، پتھروں سے کلمیں پڑھا سکتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس بلا سکتا ہے، کعبے کا رخ بدلوا سکتا ہے، جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جب اس نے مطالبہ کیا تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمانے لگے پیارے چل تو نے سوال کر ہی لیا ہے، قبر بتانا تیرا کام ہے، بچی کو زندہ اٹھا کے معافی لے کر دینا مجھ محمد کا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا آؤ چلے۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو ساتھ لیا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے میرے آقا کے ساتھ وہ صحابی آسا آسا خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے چلتے جا رہے ہیں۔ جب اس جنگل کے قریب پہنچے جس جنگل میں اس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، جب وہ جنگل سامنے آیا جو ہی اس صحابی کی نظر اس جنگل پر پڑی ایک چیخ ماری اور ڈر گیا اور ڈر کر عرض کرنے لگا کہ وہ سامنے جگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی زندہ بچی کو دل درگور کیا ہے۔ جب اسے کہا نا وہ سامنے جگہ ہے، حضور علیہ السلام بھی وہیں پہ روک گئے، ٹھہر گئے، اب قدم آگے نہیں اٹھاتے بلکہ وہیں پہ روک کر میرے آقا نے فرمایا پیارے صحابی اب
اب اس سے آگے میں نہیں جاتا، بلکہ تو ہی جا اور جا کر بچی کو پیغام سنا کہ بیٹی اٹھو، تجھے نبیوں کا امام بلا رہا ہے، تجھے نور اور انوار بلا رہا ہے، احمد مختار بلا رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار بلا رہا ہے۔ اب وہ صحابی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، جا کر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اے میرے نبی کا پیغام دیا کہ بیٹی اٹھو، تجھے نبیوں کا امام بلا رہا ہے۔ ایک پیغام پہنچنے کی دیر تھی، ایک قبر شک ہوتی ہے، وہ معصوم بچی توڑ پڑتی ہے، توڑتی جاتی ہے، توڑتی جاتی ہے، اپنے باپ کی طرف نہیں، اپنے لجپال نبی کی طرف جا رہی ہے۔ ارے باپ پیچھے کھڑا ہے، جا کر میرے آقا کے قدموں میں سر انور رکھا اور رسول کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے سر پر دستے شفقت بھیجا اور فرمایا بیٹی اٹھو، میں نے تجھے کسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ وہ بچی میرے آقا کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی میں نے تجھے کسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ فرمایا بیٹی میں مانتا ہوں تو ہی پر تیرے باپ نے بڑا ظلم کیا تھا، تو ہی پر تیرے باپ نے بڑا ظلم کیا تھا، پر بیٹی دیکھ میں نبیوں کا امام تیرے باپ کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اپنے باپ کو معاف کر دے۔ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر عرض کرنے لگی آقا جو ظلم و ستم مجھ پر میرے باپ نے کیا تھا میں قیامت کو بھی معاف نہ کرتی، پر آپ چل کے میری قبر بھی آئے ہیں، آقا میں آپ کا صدقہ اپنے باپ کو معاف کرتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اتنا بڑا بڑا ظلم، یہ داستان سن کر کلیجہ نہیں جاتا، پر یہ بتاؤ یہ بچیوں پر ظلم زمین پر ہوا ہے یا آسمانوں پر؟ فرش پہ ہوا ہے یا عرش پر آئے جو حضور بدل گئے دستور، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا کریم آیا، ایسا رحیم آیا جس نے آ کے ماں کو ماں کا مقام عطا فرمایا، بہن کو بہن کا مقام عطا فرمایا، بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا فرمایا، اسی لیے ہر سنی نے میلاد منایا۔ پھر میں آخری جملہ اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں تک یہ ضرور پوچھاؤں گا، اگر اسلام کی بیٹیاں میری ماں اور بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں تو آج ان کا بھی فرض بنتا ہے اپنے اپنے گھر وہ بھی نبی کا میلاد منائیں اور نبی کے گیت گائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ نبی کا صدقہ کھاتی ہیں، اسی لیے میلاد مناتی ہیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میلاد منائیں۔ آج جو تجھے عزت ملی ہے، آج تو گھر کی زینت بنی، تو یہ کسی چودھری کا صدقہ نہیں، میرے کریم آقا کا صدقہ ہے، یہ اس لجپال کی ملاد باسعادت کا صدقہ ہے۔ تو حضرات اس موضوع پہ جتنی بھی بات رض کی جائے کم ہے، میں نے اشارہ آج آپ کو دے دیا کہ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اسی لیے میلاد، اسی لیے میلاد۔ کسی بات کی سمجھ آئیے؟ چلو آخری سوال ہے، وہ مٹھائیاں، وہ لڈو، وہ چاول نکلے ذہن سے یا نہیں نکلے؟ کہتی ہیں نہیں، کیا بولنا ہے، کیا نعرہ لگانا ہے، کیا آواز خرچ کرنی ہے، ایک پلیٹ چاول پر ہم اتنا زور لگائیں؟ ایمانداری سے بتائیں، اتنے بڑے کریم نبی کی آمد پر نعرے لگانے کو دل نہیں کرتا؟ جھڑیاں لگانے کو دل نہیں کرتا؟ اور خدا کے بندے اس نبی کا تو ہی پر حق ہے تو سال کے بعد نہیں روزانہ جشن منائے کہ مولا تیرا شکر ہے جس نے اتنا کریم نبی دیا۔ اس لیے میرا اعلان ہے، نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اسی لیے میلاد۔ صرف یہ نہ کہو نبی کا صدقہ کھاتے ہیں میلاد مناتے نہیں، بلکہ کہو نبی کا صدقہ کھاتے رہے ہیں میلاد مناتے رہے ہیں، نبی کا صدقہ کھا رہے اور میلاد نہ بولتے۔ دیکھ لو علامہ صاحب جو نہیں بولتے، بعد میں چاولوں کی باری بھی پیچھے کر دیں، وہاں تو کہتے جی گھر بابا جی بھی بیمار ہے تبرک دے دو،
یہاں پہ آپ بولتے نہیں. نبی کا صدقہ کھارے اور میلاد ہے. اب آخری جملہ ہے, نبی کا صدقہ کھاتے جائیں گے, میلاد مناتے. میں بڑی دور اشارہ کر رہا ہوں, آپ کی بات تو چھت کے اوپر نہیں جا رہی, میں تو بڑی دور اشارہ کر رہا ہوں. نبی کا صدقہ کھاتے جائیں گے, میلاد مناتے. کہاں جب محمد مصطفیٰ باغ جنت میں مسکراتے جائیں گے, رحمت کے پھول گراتے جائیں گے, ہم پیچھے سے اٹھاتے جائیں گے اور نعرہ رسالت پیچھے لگاتے. کیوں؟ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سب کہیں گے الہ غیرے الہ غیرے الہ غیرے, کسی اور کی طرف جاؤ, وہاں جہاں صدا آ رہی ہوگی آنا رہا آنا رہا آنا رہا. ماں اب غلاموں ادھر آؤ, دنیا بھی میرے نعرے لگاتے تھے, وہاں بن دیکھے نعرے لگاتے تھے, اب میں آگے آگے چلتا ہوں تو پیچھے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. اس لیے سنیے مبارک ہو, اپنا تعلق مضبوط رکھنا, اپنی نسبت مضبوط رکھنا اپنے نبی کے ساتھ. رب کعبہ کی قسم ہے, نہ قبر کا ڈر ہے نہ حشر کا ڈر ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. میں نے کہا مولانا وہ ہم نہیں تم ڈوب رہے ہوں گے, اس لیے کہ جسے کہتے ہیں معاشر وہ تو عید ہے اہل سنت کی, ادھر دیدار حق ہوگا ادھر صورت محمد کی. نبی سامنے ہو, حضور کا چہرہ سامنے ہو, اور وہاں میں کوئی ڈر رہ جاتا ہے جی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد آئندہ سال اسی مسجد میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر نبی کا میلاد ہے, انشاءاللہ اس سے بڑھ کر نبی کا میلاد منائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی دو شیخ اسلام کے ہوں گے, اس کے بعد نعرہ غوثیہ, شان اولیاء, علماء حق اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جو ابھی تک خاموش ہیں سب پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز احباب, آج کی یہ عرس مقدس کی تقریب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مولوی محمد اکبر نقشبندی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ صاحب, ان کی یاد میں آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. معزز احباب,
میں آپ لوگوں کے سامنے بڑے مختصر سے وقت میں شان اولیاء کرام ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی یہ وہ پاکیزہ سچا اور سچا مسلک ہے جو اولیاء کرام سے نہایت ہی زیادہ عقیدت رکھنے والا ہے۔ یقیناً اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت ہمیں رکھنی بھی چاہیے، اس لیے کہ جدا کھائیے اودے گیت گائیے۔ میں اکثر بیانات میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، آج جو اولیاء کرام کے خلاف معذرات کے خلاف یا اولیاء کرام کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف دھیان کریں تو یہ برملا بات کہنی پڑے گی، کوئی کسی سکھ کی اولاد ہے، کوئی کسی ہندو کی اولاد ہے، کوئی کسی جوگی کی اولاد ہے، پر ہزاروں سلام ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں سلام ہوں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جن کی نگاہیں اٹھتی گئی ہندو کلمہ پڑھتے۔ اگر آج ہمیں کلمے کی دولت ملی ہے تو انہی اولیاء کرام کا صدقہ ملی ہے۔ طریق اسلام ایک بڑی مشہور